السلام علیکم۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا کیوں ہوا؟ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بن گیا؟ آج کے لیکچر میں جانیں گے۔ دیکھو، تاشقند معاہدے کے بعد ہم کو پتہ لگ گیا کہ ایوب خان کا سب سے بڑا سپورٹر جو اس کو اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو، وہ ایوب خان کے خلاف ہو گیا، کیونکہ طاقت کا ایک گیم تھا یہ، اور ذوالفقار علی بھٹو چاہتا تھا کہ لوگ چونکہ ایوب خان کے خلاف ہو گئے ہیں تو اپنے طرف ان کو موڑنے کے لیے اب یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو خود بھی تاشقند معاہدے کے بعد ایوب خان کے خلاف ہو گیا۔ اب ایوب خان کو اس نے خود صدارت سے ہٹا دیا 25 مارچ 1969 کو۔ تو 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کا جو ایرا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس میں مدد کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے ذوالفقار علی بھٹو خود اتنا پاورفل نہیں تھا، تو اس میں اس کا مدد ذوالفقار علی بھٹو کا مدد کر رہا تھا یحییٰ خان، چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو 1969 میں 25 مارچ کو جب ایوب خان کو ہٹا دیا گیا، نیکسٹ ڈے یحییٰ خان نے مارشل لا نافذ کیا۔ تو 26 مارچ کو پاکستان میں سیکنڈ مارشل لا جو تھا وہ قائم ہوا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلا مارشل لا 1958 میں اور دوسری مارشل لا پاکستان میں 26 مارچ 1969 کو قائم ہوا۔ آپ نے یہ تاریخ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد یحییٰ خان کا دور شروع ہوا۔ یحییٰ خان کو پتا تھا کہ ایوب خان نے سیاستدانوں کے ساتھ جو کیا تھا، جو پابندیاں ان پر لگائی تھی، جو پروڑا تھا، جو ایبڈو تھا، جو ایکٹ انہوں نے لاگو کیا تھا سیاستدانوں کو ہٹانے اور دبانے کے لیے، وہ ان پر الٹ آیا واپس۔ ایوب خان کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو گیا۔ تو اب یحییٰ خان کو پتا تھا کہ میں نے اگر یہ کیا تو میرا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو یحییٰ خان نے سیاستدانوں کے ساتھ ٹکر نہیں لیا، تو یحییٰ خان نے وہی جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے سیاستدان ان کو جگہ دے دی، ان کو واپس لے آیا، اور یحییٰ خان نے پہلے دن سے ہی بتایا کہ یہ جو میں نے مارشل لا نافذ کیا ہے، میں الیکشن ہی کروں گا، یہاں پر صرف الیکشن تک مارشل لا ہوگی۔ یہی بات ایوب خان نے بھی کی تھی جب 1958 میں اس نے مارشل لا نافذ کیا، لیکن بعد میں ایوب خان نے کہا تھا خود کہ پاکستان کی عوام اب تک اتنی اویئر نہیں ہوئی ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دے دیا جائے، اس لیے مارشل لا ہی ہوگا اور اس لیے میں ہی صدر ہوں گا۔ تو 1958 میں پہلی مارشل لا ہو گئی، الیکشن کے بہانے 11 سال گزار دیے، 1969 میں اس کو کک آؤٹ کر دیا گیا۔ تو یحییٰ خان کو یہ سب کچھ پتہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، تو اس نے یہ ٹکر سیاستدانوں کے ساتھ نہیں دی۔ اس نے کہا کہ میں الیکشن کر کے ہی دکھاؤں گا۔ 2 سال کے اندر یحییٰ خان نے الیکشن کر کے بھی دکھائے۔ اب کیا ہوا؟ 1969 میں مارشل لا نافذ ہوا۔ 1970 میں وہ الیکشن جس کی یحییٰ خان نے وعدہ کی تھی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس الیکشن میں 2 میجر پارٹیز تھی، ایک پاکستان پیپل پارٹی جس کا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھا، دوسرا عوامی لیگ جس کا چیئرمین شیخ مجیب الرحمان تھا۔ اس کا چیئرمین کون تھا؟ شیخ مجیب الرحمان۔ اور یہ پارٹی کہاں پر تھی؟ یہ ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ پاورفل تھی، ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان میں، جو آج بنگلہ دیش کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور اس کا چیئرمین کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے بھٹو صاحب تھے۔ اور یہ کہاں پر سٹرانگ تھا؟ یہ مغربی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں سب سے زیادہ سٹرانگ پارٹی تھی۔ اب الیکشن ہوا، الیکشن کے نتائج کیا نکلے؟ ظاہر سی بات ہے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے ساری نشستیں جیت لی، 0 نشست بھٹو کو، پاکستان پیپل پارٹی کو یہاں پر ملی، مطلب کوئی بھی نشست نہیں ملی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مغربی پاکستان میں ساری نشستیں پیپل پارٹیز نے جیت لی، عوامی لیگ کو وہاں پر ایک نشست بھی نہیں ملی۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ میجارٹی میں، اکثریت میں، چونکہ یہ لوگ تھے شیخ مجیب الرحمان کے فالوور، عوامی لیگ کے فالوور، تو انہوں نے جو سیٹیں جیتی اس کی تعداد تھی 160 نشستیں انہوں نے جیت لی۔ انہوں نے جو نشستیں جیتی اس کی تعداد تھی 81۔ اب پاکستان، کمبائنڈ پاکستان میں، مغربی اور مشرقی پاکستان کے اندر ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ نشستیں عوامی لیگ نے جیتی تھی، تو پاور اور گورنمنٹ تو ان کے پاس آنا تھا۔ لیکن پاکستان پیپل پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پاور کو یہ منتقل کریں مشرقی پاکستان میں، پاور تو مغربی پاکستان میں ہی ہوگی جہاں پر پاکستان آرمی بھی ہے۔ تو اس پر شیخ مجیب الرحمان اور اس کے فالورز بڑک اٹھے۔ ہوا ایسا
کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا تھا۔ اب نیشنل اسمبلی کے اس اجلاس میں چونکہ انہوں نے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی تو سارا پاور ان کو منتقل کرنا تھا۔ وہی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا اجلاس ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے کینسل کروایا۔ اب یہ دیکھ کر شیخ مجیب الرحمن بڑک اٹھے۔ شیخ مجیب الرحمن نے اپنا ایک پلان تیار کیا کہ آپ نے اس پلان کو ماننا ہے، نہیں مانا تو ہم اپنی ریاست الگ بنائیں گے۔ وہ پلان کیا تھا؟ 6 پوائنٹ تھے اس میں، کہ ہم کو صوبائی خود مختاری چاہیے، پوائنٹ نمبر 1، ہمارا اپنا صوبہ ہوگا اور خود مختار ہوگا، آپ دخل اس میں نہیں کریں گے، ہم جو چاہے وہ کریں گے۔ ہمارے ٹریڈ کی انڈیپینڈنس ہوگی، ہم اپنی تجارت خود کریں گے، آپ نے ہمارے تجارت کو کنٹرول نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹسن کا وہاں پر ایک مسئلہ چل رہا تھا، پٹسن وہاں پر زیادہ پیداوار کر رہا تھا مشرقی پاکستان میں، اور اکانومی مغربی پاکستان کی بڑھ رہی تھی۔ تو شیخ مجیب الرحمن جب مغربی پاکستان میں آتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کی مغربی پاکستان کے سڑکوں سے مجھے پٹسن کی بو آ رہی ہے، مطلب ہمارا پٹسن اگوا رہا ہے، بیچ یہاں پر یہ لوگ رہے ہیں، اکانومی ان کی بڑھ رہی ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا تجارت خود کریں، تو ٹریڈ انڈیپینڈنس۔ تیسری جو پوائنٹ اس نے رکھی کہ ہمارے سپریٹ فارن ریزرو ہوں گے، ہمارے اپنے فارکس ریزرو اس کو کہتے ہیں جو ملک کے اندر ایک پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے تھرو وہ امپورٹ کرتے ہیں سامان کو ملک میں۔ جتنا فارکس ریزرو زیادہ ہوگا اتنی ہی ملک کی کرنسی طاقتور ہوگی، جتنا فارکس ریزرو کم ہوگا ملک کی کرنسی ڈپریشیٹ کرے گی، اکانومی اچھی ہوگی اگر فارکس ریزرو اچھا ہوگا۔ تو اب پاکستان کے اندر مشرقی پاکستان کے الگ اور مغربی پاکستان کے الگ اپنے اپنے فارکس ریزروز ہوں گے، یہ بھی یہ چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن ایکسچینج کا جو اکاؤنٹ ہے، جو باہر ممالک کے ساتھ ہم سامان کو ایکسچینج کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہمارا الگ ہوگا۔ سنو بھائی صاحب، کلیکشن آف ٹیکسز بھی ہم خود کریں گے، ریاست کا مشترکہ اس میں حصہ نہیں ہوگا، مشرقی پاکستان کے ٹیکسز الگ جمع ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی آرمی بھی ہوگی، فوج بھی ہماری اپنی ہوگی۔ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے یا سٹوری ہے، کچھ بھی کہہ لو، کہ ایک بندہ پہاڑ سے گر جاتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ اس بندے کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اس کا سر ٹوٹ گیا، باقی سب خیر خیریت ہے۔ تو وہی خیر خیریت یہی بھی ہے۔ اس نے جو پوائنٹ بتا دیے، اس پوائنٹ کا صاف واضح یہی مطلب ہے کہ یہ اپنے الگ ریاست کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، دکھ رہا ہے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو۔ چلو ٹریڈ انڈیپینڈنس یا پروونشل اٹانومی چاہیے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر صوبے کو اختیار ہے کہ وہ لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے ریاست کے اندر، لیکن الگ سے فارکس ریزروز، الگ سے فارن ایکسچینج اکاؤنٹ، الگ سے سپریٹ آرمی، الگ سے اسٹیٹ بینک بھی ہو جائے گا پھر، تو یہ تو الگ ریاست کی ڈیمانڈ کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو اس پر راضی نہیں تھا کہ تم کیوں اپنے لیے یہ جو ڈیمانڈ تم کر رہے ہو تو اپنے لیے آپ الگ ریاست چاہ رہے ہو، آپ ملک کا بٹوارہ کر رہے ہو۔ ویسے یہ بیچارے بھی گنہگار تو نہیں تھے، یہ اپنا حق مانگ رہے تھے اور ان کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، تو وہ تو یہ کہیں گے ضرور، اب اتنی نشستیں حاصل کی تھی تو پاور پر ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا، نہیں ٹرانسفر ہو رہا تھا تو وہ تو یہ ڈیمانڈ ضرور کرتے، وہ کیا کرتے، مجبور تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ پوائنٹس پر عمل دخل نہیں ہوا، قومی اسمبلی کا اجلاس وہ مسترد ہوا، تو شیخ مجیب الرحمن، یہ پارٹی، یہ فالورز سب سمجھ گئے کہ پاور ہمارے ہاتھ نہیں آنا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پر بغاوت شروع ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا دیکھو، 1971 میں جنگ چڑھ گئی نا پاکستان اور انڈیا کے بیچ، تو یہ کیا ہوا تھا یہاں پر غور کے ساتھ دیکھو۔ مثال کے طور پر یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان ہے، اس کے بعد آتا ہے یہ انڈیا، یہاں پر انڈیا ہے، اور یہاں پر آ جاتا ہے بنگلہ دیش، یہ بنگلہ دیش ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، نقشہ اب اس وقت میں پراپر اگر ڈرا کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا، نقشے میں پھر دیکھ لینا خود۔ اب ہوا یوں کہ چونکہ بنگلہ دیش میں بغاوت آکڑی ہوئی، اس بغاوت جو گروپ بغاوت کر رہی تھا اس کا نام تھا مکتی باہینی، یہ اس کا نام تھا مکتی باہینی، یہ باغی گروپ تھی۔ اب اس باغی گروپ کو اسلحہ دینے لگی انڈیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ سنہری موقع ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے کمزور پاؤں کو اکاڑنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ تو اس نے اسلحہ پرووائڈ کیا، تو مکتی باہینی ایک مسلح گروپ بن گیا۔ اب وہاں پر جب مسلح کارروائی شروع ہوئی تو پاکستان نے سوچا کہ اب اس مکتی باہینی کا تو کچھ کرنا چاہیے،
تو پاکستان نے یہاں سے اپنی آرمی یہاں پر بھیج دی اس مکتی باہنی مسلح گروپ کو کچلنے کے لیے۔ اب پاکستان آرمی ظاہر سی بات ہے یہاں تک بہت مضبوط آرمی بن گئی تھی اپنی فارن پالیسیز وغیرہ کی وجہ سے، ان کو وہ امریکہ کی طرف سے سسموا کے تحت ملٹری ہارڈ ویئر بھی مل رہا تھا۔ تو پاکستان آرمی نے مکتی باہنی کو 8 مہینے کے اندر یہاں پر کچل دیا، ختم کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ انڈیا نے پاکستان آرمی کو بنگلہ دیش کے اندر، چونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بنگلہ دیش کے ارد گرد تو ہمارا علاقہ ہے اور یہ بہترین موقع ہے پاکستان کی کچھ آرمی یہاں پر جو آ گئی تھی اس کو ہم گھیر سکتے ہیں، تو انڈین آرمی نے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان آرمی کو یہاں سے گھیر لیا۔ اب یہاں سے جو آرمی کی سپلائی لائن تھی وہ بھی کٹ گئی، سپلائی لائن بھی کٹ گئی، آرمی بھی نہیں جا سکتی، اور یہاں پر جو آرمی تھی اس کو سامان مل ہی نہیں رہا تو وہ لڑے گی کیسے؟ تو اب اس جنگ کو طویل کیا جا سکتا تھا لیکن جیتا نہیں جا سکتا تھا، مشہور مقولہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان آرمی نے یہاں پر سرنڈر کیا، 1971 کی جنگ شروع بھی ہوئی، پاکستان آرمی نے سرنڈر بھی کیا اور ختم بھی ہو گئی۔ 93,000 فوج انڈیا کے قبضے میں آ گئی، پاکستان کی آرمی وہاں پر قیدی بن گئی، 93,000 فوج۔ اور اس کو نکالنے کے لیے پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کمال کا پلان بھی سوچا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے چائنا کے تھرو انڈیا کا راستہ بنگلہ دیش کو جو تھا وہ روک لیا، چائنیز انوالومنٹ آ گئی۔ اب ڈیٹیل سے ہم وہ بات نہیں کریں گے لیکن سرسری سن لو۔ اب جب انڈیا کو پتہ لگ گیا کہ چائنا تو پاورفل ہے، سے اس کو وہ ہرا بھی نہیں سکتی اور راستہ بھی بنگلہ دیش کی طرف جو ہے وہ رک گیا ہے، ہمارے چکن نیک کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، تو انڈیا نے کیا یوں کہ پاکستان کے ساتھ بات کر لی۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا کہ چائنا نے جو ہمارا راستہ روک دیا ہے اس راستے کو چائنا کو کہہ دو کہ راستے کو آزاد کرے، ہماری راہ کھول لے، ہم آپ کے فوج کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو راضی ہوا اس پر۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی آرمی 93,000 آرمی جو تھی، فوج تھی، اس طریقے سے ان کے قید سے نکلوا لی اور چائنا کو کہہ دیا کہ اس کے راستے کو آزاد کر دو، آپ کو جو مدد چاہیے ہم آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو چائنا کو تو پاکستان کی مدد چاہیے تھی، پاکستان تو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے جو 93,000 فوج تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں سے رہا کر دی۔ اب دیکھو یہاں پر کچھ کازز آپ نے دیکھنے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی جدائی کی مین وجوہات کیا کیا تھی۔ نمبر 1 ایک تو جیوگرافیکل ڈسٹینس تھا، ظاہر سی بات ہے یہاں پر مغربی پاکستان تھا، وہاں پر مشرقی پاکستان تھا، بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ تھا اور اس فاصلے کے بیچ انڈیا رہ رہا تھا، انڈین انوالومنٹ تھی۔ انڈیا کون ہے؟ دشمن ہے پاکستان کا۔ جب فاصلہ بھی اتنا ہے، بیچ میں رقیب دشمن بھی رہ رہا ہے، تو جدائی تو پاسبل ہے، زیادہ 99% چانسز ہے کہ وہ آپ کو جدا کرے گی، تو جدا ہوا۔ لینگویج ایشو تھا، زبان کا ایک ایشو چل رہا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھلے عام کہہ دیا کہ پاکستان کا جو نیشنل لینگویج ہوگا وہ اردو ہوگا۔ تو اکثریت میں یہ لوگ تھے بنگالی، انہوں نے سوچا کیوں نہ بنگالی ہو۔ اب ہمارے بہت سے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قائد اعظم نے غلط فیصلہ کیا، تو میرے بھائی قائد اعظم نے کیوں غلط فیصلہ کیا؟ اگر آپ میجارٹی کو دیکھ رہے ہو تو مغربی پاکستان میں آج میجارٹی پنجابی ہے، تو کیا مغربی پاکستان کی نیشنل لینگویج پنجابی ہونی چاہیے؟ کر دو پنجابی، پٹھان بھی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ پشتو کیوں نہیں ہے، بلوچی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ بلوچی کیوں نہیں ہے، سندھی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ سندھی کیوں نہیں ہے۔ تو اسی لیے قائد اعظم نے سوچا کہ نہ بنگالی، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ پشتو، نہ پنجابی، پاکستان کی قومی زبان ہوگی اردو۔ لیکن ان کو تو یہ انڈین انوالومنٹ تھی، تو ان کو مسئلہ بن گیا کہ ہم میجارٹی میں ہے، بنگالی کیوں نیشنل لینگویج نہیں ہے۔ تو ایک وہ ایشو تھا اور ایک ان کو ظاہر سی بات ہے ڈیموکریٹک رائٹس نہیں مل رہے تھے، جمہوری حقوق ان کو نہیں مل رہے تھے، تو وہ ایک آگ اندر سے بڑک اٹھی تھی۔ وہاں پر پاکستان آرمی بھی چلی گئی، جنگ بھی ہوئی، تو وہ لوگ بہت فرسٹریٹڈ تھے۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں اب اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کے بعد بنگلہ دیش جدا ہو گیا انڈیا سے، چونکہ پاکستان جنگ ہار گیا تھا، تو انڈیا کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بنگلہ دیش الگ ملک بنے گا، انہوں نے سپورٹ کیا اور بنگلہ دیش ایک الگ ریاست وجود میں آ گئی۔ اب دیکھو اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوئی جنگ کے بعد، شملہ ایگریمنٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ شملہ ایگریمنٹ ہوئی تھی 2 جولائی 1972 کو۔ ظاہر سی بات ہے شملہ نام ہے تو شملہ میں ہوئی تھی۔
پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو تھا، انڈیا کی طرف سے اندرا گاندھی تھی۔ 3 بیسک فیچرز ہے اس میں۔ ایک بیسک ایگریمنٹ ہوا، بیسک ایگریمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ آج کے بعد جنگ نہیں، ٹیبل ٹاک کریں گے اور اس کے تھرو مسائل حل کریں گے۔ ہمارے امن کی باتیں یونائٹڈ نیشنز میں ہوں گی تاکہ اور لوگ بھی وہاں پر ہو اور ہمارے یہ مسائل حل کریں، اور جو ٹیریٹری، جو لینڈ، جو زمین ہم نے ایک دوسرے سے قبضہ لی ہے وہ ہم ایک دوسرے کو واپس کریں گے۔ تو بیسک ایگریمنٹ میں ایک یہ بات ہوئی۔ ریسٹور ریلیشنز، ہمارے جو تعلقات خراب ہے اس کو ریسٹور کریں گے۔ کاش یہ ریلیشنز پہلے سے ہی اچھے چلتے، اگر یہ اچھے چلتے پاکستان 2 ٹکڑوں میں کبھی نہیں ٹوٹتا اور پاکستان کی اکانومی بھی بہت اچھی خاصی بڑھ جاتی۔ لیکن پاکستان کی لیڈرشپ اگر یہ سوچتی کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے تعلقات ہر حال میں اچھے رکھنے ہیں، وہ بعد میں کہہ دیا یہاں پر شملہ ایگریمنٹ میں، لیکن پھر بھی اچھے نہیں ہوئے۔ اب بلی کتے کی کہاں پر بنتی ہے؟ بنتی ہی نہیں۔ تو ریلیشنز جو ہے ان کو ریسٹور کرنے کی بات ہوئی، اور فیوچر میں جو ریلیشنز ہے وہ بھی ہم اچھے رکھیں گے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے کشمیر کا ایک مسئلہ تھا لائن آف کنٹرول کا، تو وہاں پر ایک لائن ڈرا کر دی کہ یہ ہماری لائن آف کنٹرول ہے، یہاں پر انڈین آرمی ہوگی، یہاں پر پاکستان آرمی ہوگی، ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں گھسیں گے، ایک دوسرے پر فائر نہیں کریں گے۔ یہ سارے باتیں ان سارے ایگریمنٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے فیوچر ریلیشنز بگڑ نہ جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہونا تھا وہی ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک لیڈر، پاورفل ڈیموکریٹک لیڈر ایز اے پرائم منسٹر پاکستان میں ابھر آئے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، کون سے فیصلے ان کے غلط تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو اتنا پاورفل لیڈر تھا پاکستان کے اندر کہ ایک الیکشن میں جو اپوزیشن اس کے خلاف تھے، مغربی پاکستان میں PLN جو اپوزیشن تھی، انہوں نے سارے پارٹیوں نے مل کر ایک ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو مقابلہ کیا تو 1/4 کے برابر بھی وہ انہوں نے ووٹ حاصل نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو جیت گیا اتنی اکثریت کے ساتھ۔ اب اتنا پاورفل لیڈر تھا، پانسی کیوں ہو گیا، ختم کیوں ہو گیا، یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ جزاک اللہ۔